الرحمن الرحیم وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين صدق الله العظيم۔ سورہ انعام کی 50 آیتیں ہو چکی ہیں اور ابھی مزید آگے 5 آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ سن لیں، اس کے بعد تفسیر۔ وَأَنذِرْ، اور آپ ڈرائیں بھی اس قرآن کے ذریعے، الذین، ان لوگوں کو، یخافون، جو خوف رکھتے ہیں۔ آپ ڈرائیں اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو جو خوف رکھتے ہیں، ان، اس بات کا، یحشروا، کہ ان کو جمع کیا جائے گا، الی ربہم، ان کے رب کے ہاں، کہ ان کو جمع کیا جائے گا ان کے رب کے پاس۔ لیس لہم، نہیں ہوگا ان کے لیے، من دونہ، اس اللہ کے سوا، ولی، نہ کوئی حمایتی، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی، لعلہم یتقون، تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، تاکہ یہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ ولا تطرد الذین، اور مجلس سے دھکیل کر نہ نکالیں ان لوگوں کو، یدعون، جو پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، بالغداتی، پہلے پہر، والعشی، اور پچھلے پہر، یریدون، وہ چاہتے ہیں، وجہہ، اس اللہ کی رضا، ٹھیک ہے۔ اور مجلس سے دھکیل کر نہ نکالے ان لوگوں کو، اور آپ مجلس سے دھکیل کر نہ نکالے ان لوگوں کو جو کیا کرتے ہیں، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام، اور وہ ارادہ کرتے ہیں اس سے اپنی رب کی رضا۔ آگے فرمایا، ما علیکا، نہیں ہے آپ پر، من حسابہم، ان کے حساب میں سے، من شیئن، کچھ بھی، وما من حسابکا، اور نہیں ہے آپ کے حساب میں سے، علیہم، ان پر، من شیئن، کچھ بھی، فتطردہم، پس آپ نکال دیں ان کو، تو فتکون من الظالمین، تو آپ ہو جائیں گے ناانصافوں میں سے، ٹھیک ہے۔ آپ نکال دیں ان کو دھکیل کر، تو پھر آپ ناانصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، فتنا، ہم نے آزمائش میں ڈالا، بعضہم ببعض، بعض کو بعض کے ذریعے، لیقولوا، تاکہ وہ کہیں، اہؤلاء، کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ من اللہ علیہم، کہ احسان کیا ان پر اللہ نے، من بیننا، ہمارے درمیان سے، الیس اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نہیں ہے، بعالم بالشاکرین، خوب جاننے والا شکر گزاروں کو۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، اور جب آئیں وہ لوگ آپ کے پاس، یؤمنون بآیاتنا، جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، فقل، پس آپ کہیں، سلام علیکم، سلام ہو تم پر، کتب ربکم، لکھی ہے تمہارے رب نے، علی نفسہ الرحمہ، اپنی ذات پر رحمت کو، انہو، بے شک شان یہ ہے کہ، من عمل منکم، جو شخص بھی عمل کرے گا تم میں سے، سوءاً، برا، بجہالت، نادانی کی وجہ سے، اور پھر ثم تاب من بعدہ، پھر توبہ کرے گا من بعدہ، اس کے بعد، واصلح، اور اس نے اصلاح کر لی، اس نے توبہ کر لی، اس کے بعد اس نے اصلاح کر لی، فانہ، پس بے شک وہ غفور الرحیم، بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وکذالک، اور اسی طرح، نفصل الآیات، ہم تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں آیتوں کو، ولتستبین، اور تاکہ روشن ہو جائے، تاکہ خوب روشن ہو جائے، سبیل المجرمین، مجرموں کا راستہ۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا، اب اس کی تفسیر سن لیں۔ تفسیر سے پہلے ربط آیات، اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، پچھلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں جو ہے، ان اتبع الا ما یوحی الی، کہ میں صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ پچھلی آیات میں کیا فرمایا تھا
کہ میں صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس چیز کی میرے طرف وحی کی جاتی ہے۔ اب فرمایا کہ آپ کی طرف جو قرآن وحی کیا جاتا ہے نا، تو آپ اس وحی کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں۔ پچھلی آیات میں کیا فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں پیروی کرتا ہوں صرف اسی چیز کی جس کی میرے طرف وحی آتی ہے، جو چیز میری طرف وحی آتی ہے میں اس کی پیروی کرتا ہوں۔ اب فرمایا کہ اس وحی قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیں آپ، ٹھیک ہے۔ وَأَنذِرْ اور آپ ڈرائیں بھی اس قرآن کے ذریعے الذین ان لوگوں کو یخافون جو خوف رکھتے ہیں ان اس بات کا کہ یحشروا بہم کہ ان کو جمع کیا جائے گا الی ربہم ان کے رب کے پاس، ان کو جمع کیا جائے گا ان کے رب کے پاس۔ لیس لہم من دونہ نہیں ہوگا ان کے لیے من دونہ اس اللہ کے علاوہ ولی کوئی حمایتی ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی لعلہم یتقون تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ تو اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیں تاکہ یہ لوگ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی نافرمانی سے، شرک سے، کفر سے بچ جائیں، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ تو قرآن مجید کا دیکھیں سمجھنا اور سمجھانا یہ بہت بڑا کام ہے۔ قرآن مجید کو پہلے خود سمجھنا اور اس کے بعد لوگوں کو سمجھانا یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا کہ ان لوگوں کے ساتھ جہاد کریں، ان لوگوں کے ساتھ جہاد کریں بِهِ اس قرآن کے ذریعے جہادًا كَبِيرًا بڑا جہاد، ان لوگوں کے ساتھ جہاد کریں اس قرآن کے ذریعے بڑا جہاد۔ قرآن کے ذریعے جہاد کیا ہے کہ قرآن کی نشر و اشاعت کریں، قرآن کو سمجھنا اور قرآن کو سمجھانا، یہ ہے قرآن کے ذریعے جہاد، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اللہ رب العزت نے جہاد کبیر کہا ہے، سب سے بڑا جہاد کہا ہے۔ اور جو کافروں کے ساتھ جہاد ہے وہ جہاد بالسیف جو ہے وہ جہاد اصغر ہے۔ کافروں کے ساتھ جو جہاد ہے، جہاد بالسیف تلوار کے ساتھ جو جہاد ہوتا ہے وہ جہاد اصغر ہے۔ اور قرآن مجید کے ذریعے جو جہاد ہے اس کو اللہ رب العزت قرآن مجید میں کیا فرما رہے ہیں؟ جہاد کبیر۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں اس کو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ جہاد کبیر۔ وجاہدہم بہ، اے نبی آپ ان لوگوں کے ساتھ جہاد کریں بھی اس قرآن کے ذریعے، یہ قرآن لوگوں تک سمجھائیں، لوگوں کو یعنی اس قرآن کو پھیلائیں۔ اور فرمایا جہادن کبیرہ، اور یہ قرآن مجید کا سمجھنا سمجھانا، اس کی نشر و اشاعت، تو یہ کیا ہے؟ یہ جہاد کبیر ہے، سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو اس لیے ہم نے بھی کوشش کرنی ہے، اپنی سے ذہن بنا لیں کہ ہم نے پہلے قرآن مجید کو سمجھنا ہے اچھی طریقے سے، قرآن مجید کو سمجھ کر پھر آگے اس کی نشر و اشاعت کرنی ہے، اور پھر آگے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو پھیلانا ہے، سکھانا ہے لوگوں کو۔ تو یہ سب سے بڑا جہاد ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا وَأَنذِرْ بِهِ اور آپ ڈرائیں اس کے ذریعے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں، ان کو جمع کیا جائے گا، اللہ کے سامنے ان کو پیش کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں لیس لہم من دونہ نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی اللہ کے سوا کوئی حمایتی۔ دیکھیں اللہ کے سوا کل قیامت کے دن کوئی بھی کسی کی حمایت نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، اللہ کے سوا کوئی کسی کی حمایت نہیں کر سکے گا، اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ٹھیک ہے۔ جو بھی سفارش کرے گا وہ اللہ سے اجازت لے گا سفارش کی، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں سفارش جب کریں گے تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کریں گے، اور اس ایسی حمد و ثنا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابھی بھی مجھے پتہ نہیں ہے، وہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ میں کیسے حمد، وہ اللہ مجھے القاء کرے گا، میں جب سجدے میں گروں گا آج وہ مجھے حمد و ثنا کے الفاظ مجھے نہیں پتہ کہ میں کس طرح، تو وہ اللہ مجھے القاء کریں گے ان الفاظ کے ساتھ، وہ اتنی بڑی حمد و ثنا ہوگی کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور اللہ کے پیغمبر سجدے میں پڑے رہیں گے اور اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، اور پھر جب اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ سر اٹھائیں اور سفارش کریں، تو اجازت ہوگی تو اس کے بعد سفارش ہوگی۔ تو اللہ جو ہے وہ اللہ کے سوا کل کوئی کسی کا نہ حمایتی ہوگا اور نہ اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا۔ تو فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، آگے ہے ایک واقعہ ہے کفار قریش، اور قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ پلان بنایا کہ
یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں نا، ان کے پاس خصوصی طور پر گشت کیا جائے. ایک ہوتا ہے عمومی گشت، ایک ہوتا ہے خصوصی گشت. تو یہ جو قریش کے بڑے بڑے سردار ہیں، سرغنہ ہے، صنادید قریش ہے، تو ان بڑے بڑے سرداروں کے پاس خصوصی طور پر گشت کیا جائے، خصوصی ان کے پاس جایا جائے اور ان کو توحید کی، دین کی، اسلام کی دعوت دی جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان بنایا اور اس پلان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. بعض جو بڑے سردار ہیں وہ تو ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ سے ملے اور آپ نے وہ ساری بات کہی، لیکن وہ انہوں نے مانی نہیں. اور بعض ایسے تھے کہ وہ جو ہے انہوں نے بہانے بنائے. کسی نے کہا گھر میں سو رہا ہے، کسی نے کہا اس کی ٹانگ میں درد ہے، کسی نے کہا اس کے سر میں درد ہے، وہ آ نہیں سکتا، گھر میں نہیں ہے. بس یہ بہانے شانے بنا کے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پلان بنایا تھا کہ ان کو خصوصی طور پر گشت کیا جائے، تاکہ یہ جو ہے اگر ایک مسلمان ہو گیا تو بڑا اس کے ساتھ فرق پڑے گا. پھر اس کے علاوہ اب اس سے ہٹ کر پھر انہوں نے پلان بنایا. یہ جو بڑے بڑے قریش کے سردار تھے نا، اب انہوں نے پلان بنایا. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان بنایا تھا، اب انہوں نے پلان بنایا کہ ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور طرح طرح کے مطالبات پیش کریں گے اور آپ کو تنگ کریں گے، آپ کو تنگ کریں گے، لیکن آپ کی بات ماننی نہیں ہے. صاحب نے کہا کہ ہم نے کسی نے بھی ماننی ان کی بات نہیں ہے. بے جا قسم کے فضول قسم کے سوالات کریں گے، مطالبات کریں گے، بس تنگ کرنے کے لیے ہم جائیں گے اور پھر آ جائیں گے. اب انہوں نے یہ مشورہ کیا بڑے بڑے سردار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تو غریب صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے، وہ ایسے غریب تھے کہ نہ تجارت کرتے تھے، نہ زراعت کرتے تھے، نہ کوئی کاروبار تھا ان کا، کچھ بھی نہیں تھا. یہ ہے کہ جو بڑے امیر صحابہ کرام تھے مسلمان، تو وہ ان کو کھلاتے پلاتے تھے. باقی وہ جو غریب صحابہ کرام تھے وہ آپ سے ان کی خدمت میں رہا کرتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح صہیب رومی ہو گئے، اور اسی طرح خباب ہو گئے، اسی طرح عمار ہو گئے، اسی طرح یاسر ہو گئے، عمار بن یاسر کے والد، اور اسی طرح ابو الفقیہ ہو گئے. تو یہ جو اس طرح عبداللہ ابن مسعود ہو گئے، تو یہ جو تھے یہ کافی مالی لحاظ سے کمزور لوگ تھے. تو اب انہوں نے سرداران جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے تو یہ پلان بنایا کہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں. اب جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سارے وہ غریب صحابہ کرام بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کے بات ماننے کے لیے، آپ کی بات سننے کے لیے ہم سارے آئے ہیں. تو یہ جو کمی قسم کے لوگ ہیں ان کو اٹھائیں معاذ اللہ. یہ جو چھوٹے موٹے، یہ جو گٹھیا قسم کے لوگ ہیں، یہ آپ کے پاس بیٹھے ہیں، غریب قسم کے لوگ ہیں، تو ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. ہم تو بڑے بڑے سردار ہیں مکہ کے، تو آپ ان کو اٹھائیں، پھر ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے، پھر آپ جو بات کریں گے ہم اس پر سوچ بچار کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ ان کے پیچھے تو میں پھرتا رہتا تھا، کبھی ایک کے گھر جاؤ، کبھی دوسرے گھر جاؤ. آج موقع ایسا آ گیا کہ یہ خود سارے آ گئے. کسی کوئی کیا بہانہ بناتا تھا، کوئی کیا، آج سارے آ گئے. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اور پھر ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو اٹھایا جائے. تو خیال آیا کہ اگر ان کو اٹھا دیا جائے ایک تھوڑی دیر کے لیے اور ان کو سائڈ پر کر دیا جائے اور ان کو بٹھا کر ان کے ساتھ بات کر دی جائے، تو یہ تو اس میں کوئی مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اب یہ خیال ہی آیا، اور یہ فقہی طور پر اور شرعی طور پر اس کی اجازت بھی ہے، شرعی طور پر اس کی اجازت بھی ہے کہ دیکھیں ایک استاد جو ہے وہ اپنے شاگرد کو اپنی مجلس سے اٹھا سکتا ہے. استاد اپنے شاگرد کو مجلس سے اٹھا سکتا ہے کہ بھائی اٹھ جاؤ، ایک کچھ خاص بات کرنی ہے، اس کے بعد آ جانا. اسی طرح پیر اپنے مرید کو اپنی مجلس سے اٹھا سکتا ہے. اسی طرح باپ اپنے بیٹے کو مجلس میں بیٹھا ہوا اس کو اٹھا سکتا ہے، بھائی آپ اٹھ جائیں، تھوڑی دیر بعد آ جائیں، 10 منٹ بعد آ جائیں. اسی طرح بڑا چھوٹے کو اٹھا سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کروڑوں ہاتھ درجہ اس امت پر جو ہے حق رکھتے ہیں، تو وہ تو زیادہ حقدار تھے کہ وہ ان کو اٹھا دیتے. لیکن اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا. اللہ نے فرمایا کہ آپ یہ حق استعمال نہ کریں اور ان کو بیٹھنے دیں. یہ بات آ کر مانتے ہیں تو مانیں، بات سنتے ہیں سنیں، نہیں سنتے تو بات چلے جائیں. تو اب یہ فرمایا ولا تطرد، آپ کو ان لوگوں کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. فرمایا ولا تطرد، اور آپ مجلس سے نہ دھکیلیں، اور آپ مجلس سے نہ دھکیلیں الذین، ان لوگوں کو یدعون، جو پکارتے ہیں ربہم، اپنے رب کو بالغداۃ والعشی، صبح اور شام. ٹھیک ہے، آپ ان لوگوں کو مجلس سے دھکیل کر نہ نکالیں، آپ ان لوگوں کو مجلس سے دھکیل کر نہ نکالیں جو لوگ اللہ کو صبح اور شام، دن کے پہلے پیر اور پچھلے پیر، یہ ترجمہ بھی کیا جاتا ہے، صبح شام بھی کیا جاتا ہے،
تو جو صبح اور شام اللہ کو کیا کرتے ہیں؟ پکارتے ہیں. اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے ان لوگوں کا؟ وہ جو پکارتے ہیں وہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے یریدون وجہہ، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اس سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں. آگے فرمایا ما علیک من حسابہم، نہیں ہے آپ پر من حسابہم ان کے حساب میں سے، من شیئن کچھ بھی، وما من حسابک اور نہیں ہے آپ کے حساب میں سے، علیہم ان پر، من شیئن کچھ بھی. آپ نے نہ ان کا حساب دینا ہے نہ انہوں نے آپ کا حساب دینا ہے. آپ نے اپنا حساب دینا ہے، انہوں نے اپنا حساب دینا ہے. فتطردہم، پس آپ اگر دھکیل دیں ان کو، پس آپ اگر مجلس سے نکال کر دھکیل لیں ان کو، ان صحابہ کرام کو، تو فتکون من الظالمین، پس آپ پھر ہو جائیں گے نا انصافوں میں سے. آپ کیا ہو جائیں گے؟ نا انصافوں میں سے ہو جائیں گے. یہاں پر ایک بات سن لیں، دیکھیں یہ اللہ کی حکمت تھی نا کہ آپ نے منع کر دیا. اللہ کی حکمتیں کون جانتا ہے؟ وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کی اس میں کیا حکمتیں تھیں. لیکن اگر ایسے ہو جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرعی اعتبار سے بھی ٹھیک تھا، کوئی اس میں قباحت نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب کو سائڈ پر کر دیتے، امیروں کو بٹھاتے، تو یہ پھر چل جاتی، یہ ایک رسم چل جاتی. اور پھر غریب کے لیے دین کی جو مجلسیں ہوتی، غریب کے لیے الگ لگتی، امیر کے لیے الگ لگتی. اور پھر لگانے والے بطور سند کے اس واقعے کو پیش کرتے ہیں، بطور سند کے اس واقعے کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک موقع پر اس طرح کیا تھا، اس لیے جو ہے امیروں کی الگ مجلس ہوگی اور غریبوں کی الگ مجلس. لیکن اللہ کی حکمتیں، اللہ اپنی حکمتوں کو خوب جانتا ہے. آج یہی جو ہے یہ یورپ میں یہ چیز ہے کہ سیاہ فام عیسائی جو ہے وہ سفید فام عیسائی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. پیچھے بھی امریکہ میں وہ کالا جو عیسائی تھا اس کو مارا تھا، وہ ٹائر کے نیچے دے دے کے وہ قتل کر دیا تھا. آج بھی جو ہے وہ سیاہ فام جو کالے عیسائی ہیں ان کے گرجے الگ ہیں، اور سفید فام عیسائی جو ہے ان کے گرجے الگ ہیں، ان کے اسکول الگ ہیں، ان کے اسکول الگ ہیں. یہ سفید جو ہے ان کو کمی سمجھتے ہیں، اور ان کے حتیٰ کے اسپتال الگ ہیں اور ان دوسروں کے اسپتال الگ ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے. تو یہ خرابی آج بھی یورپ کے اندر موجود ہے کہ وہ سیاہ فام اور سفید فام جو عیسائی ہیں وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. یہ تو اسلام کی خوبی ہے کہ جو یہ سیاہ اور سفید جب دونوں مسلمان ہو جاتے ہیں تو کٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیے ہوں گے کہ تبلیغ میں جب یہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو کٹھے کا تو اسلام جو ہی لاتے ہیں. باقی اللہ کی مخلوق ہے، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. تو یہ چیز جو ہے آج بھی یورپ میں، لیکن آپ اللہ نے منع فرما دیں کہ نہیں. اگر یہ بیٹھتے ہیں سننے کے لیے، یہ بڑے بڑے سنتے ہیں بات، سونے نہیں سنتے تو باڑ میں جائیں. فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا، اور اسی طرح ہم نے آزمائش میں ڈالا. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا، اسی ہم نے آزمائش میں ڈالا بَعْضَهُمْ، ان کے بعض کو بِبَعْضٍ، بعض کے ذریعے ہم نے آزمائش میں ڈالا بعض کو بعض کے ذریعے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی کو خوبصورت بنا دیا، کسی کو اولاد دے دی، ہم نے کسی کو جو ہے مال و دولت دے دیا. اسی طرح ہم آزماتے ہیں، کسی کو نہیں دیا کسی کو دے دیا. فرمایا وَكَذَلِكَ، اسی طرح ہم نے آزمائش میں ڈالا بعض کو بعض کے ذریعے. تو فرمایا لِيَقُولُوا، تاکہ وہ لوگ کہیں اَهَؤُلَاءِ، کیا یہ وہ لوگ ہیں، وہ کمزور سے لوگ، کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ من اللہ، کہ اللہ نے احسان کیا علیہم ان پر، من بیننا ہمارے درمیان. کیا یار یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے احسان کیا؟ کافر اعتراض کرتے تھے نا، کفار کہتے تھے یار اسلام کس، یہ لوگ اسلام کی سچائی ان کو سمجھ آئے گی اور ہمیں سمجھ نہ آئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام کا احسان ان پر اللہ نے کر دیا، ہم پر نہ کیا، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہمارے درمیان؟ تو یہ ان کا کفار کا اعتراض تھا. آگے اللہ نے جواب دے دیا علیہ اللہ کہ اللہ نہیں ہے بعالم بالشاکرین، خوب جاننے والا شکر گزاروں کو. ٹھیک ہے مالی اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا جو مالی اعتبار سے کمزور ہیں، یہ میرے شکر گزار بندے بھی ہیں، میری نعمتوں کی قدر بھی کرتے ہیں. باقی دوسری طرف تم لوگ غرور و تکبر سے بھرے ہوئے ہو. تو فرمایا علیہ اللہ، کیا اللہ نہیں جانتا بعالم بالشاکرین، خوب جو ہے جانتا ہے اللہ شکر گزاروں کو. فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرو. اللہ اپنے نبی سے فرمایا ان کی دلجوئی کرو. فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، اور جب آئیں آپ کے پاس یہ فقراء لوگ، الذین وہ لوگ، یؤمنون بآیاتنا جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر، تو فقل، بس آپ ان کو سلام علیکم، آپ ان پر سلام ڈالیں. یہ جو فقیر آپ کی مجلس میں آتے ہیں، وہ فقیر جو ایمان لاتے ہیں اللہ کی آیتوں پر، تو آپ ان کی دلجوئی کے لیے آپ ان پر کیا کریں؟ سلام ڈالیں. کتب ربکم، لکھ دیا اللہ نے، لکھی ہے اللہ نے، ربکم تمہارے رب نے، علی نفسہ الرحمہ، اپنی ذات پر رحمت کو.
ٹھیک ہے، یہ اسی کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ اس نے فقیر کو اور فقراء کو اتنا بڑا مقام دیا ہے۔ فرمایا انہو، بے شک شان یہ ہے کہ من عمل منکم، بس جو شخص بھی عمل کرے گا تم میں سے، سوءً برا عمل، بجہالت نادانی کی وجہ سے، نادانی کے ساتھ، ثم تاب من بعدی، پھر اس نے توبہ کی، من بعدی، اس کے بعد، اس برائی کے بعد، وہ اصلحہ، اور اس نے اصلاح کر لی، فانہ غفور رحیم، پس بے شک اللہ مہربان ہے اور کیا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ جہالت کے فرمایا جس نے گناہ کیا جہالت کے ساتھ، تو اس جہالت سے کون سی جہالت مراد ہے؟ ایک ہوتی ہے جہالت کی ابتدائی جہالت، ایک ہوتی ہے انتہائی جہالت، جہالت کی انتہا، اور ایک ہوتی ہے، یہ بڑی اہم کی بات جہالت کی میں آپ کو تحقیق کر رہا ہوں۔ ابتدائی جہالت یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ گناہ ہے یا نہیں ہے، انسان کر بیٹھتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا یار یہ بھی گناہ ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا، بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے وہ تو گناہ تو کر لیا یار، یہ تو گناہ ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ ہے جہالت کی ابتدائی جہالت۔ اور دوسری جہالت کی انتہا یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن وہ اس کی سزا سے واقف نہیں ہوتا، وہ اس کی سزا سے واقف نہیں ہوتا، پتہ ہوتا ہے یہ گناہ ہے لیکن اس کی سزا سے واقف نہیں ہوتا۔ اگر سزا سے واقف ہوتا تو کبھی بھی گناہ نہ کرتا۔ تو اس یہاں پر جہالت، دونوں جہالتیں مراد ہیں۔ فرمایا جس نے بھی جہالت میں جو ہے وہ گناہ کیا اور اس کے بعد اس نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی، توبہ صرف توبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، توبہ کر لی اور اس کے بعد اس نے اپنی اصلاح کر لی، مطلب اس گناہ کو چھوڑ دیا، یہ نہیں ہے کہ توبہ بھی کر رہا ہے ادھر گناہ بھی کر رہا ہے، اصلاح بھی کر لی، تو بے شک اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ وہ فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اپنی آیتوں کو، وَلِتَسْتَبِينَ، تاکہ خوب روشن کر دیں ہم، سبیل المجرمین، مجرمین کا راستہ، ہم بتا دیں بالکل کہ یہ توحید ہے، یہ جو ہے شرک ہے، اور یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ، ان سب میں ہم امتیاز کر دیں، تاکہ ان سب کو ہم واضح کر دیں، تاکہ کوئی شخص پھر غلط فہمی میں نہ رہے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔